اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا تصور کریں۔ فرض کریں دو نوجوان ایک ہی شہر میں رہتے ہیں۔ دونوں کی تعلیم تقریباً ایک جیسی ہے۔ دونوں کے پاس پیسے بھی کم ہیں۔ دونوں کو ایک ہی دن نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن 6 ماہ بعد ایک نوجوان نئی مہارت سیکھ کر اپنی زندگی بدل چکا ہے، جبکہ دوسرا اب بھی قسمت کو کوس رہا ہے۔ آخر فرق کہاں پیدا ہوا؟ فرق حالات میں نہیں تھا، فرق اس پہلی سوچ میں تھا جو نوکری ختم ہونے کے بعد دونوں کے ذہن میں آئی۔ پہلے شخص نے سوچا، یہ مشکل ہے لیکن شاید یہ میرے لیے ایک نیا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نے سوچا، میری زندگی ختم ہو گئی، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ صرف 2 جملے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی 2 جملے 2 مختلف زندگیاں بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ سوچ کا مطلب صرف مثبت جملے دہرانا نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا دن صرف یہ کہتا رہے کہ میں امیر ہوں، میں امیر ہوں، لیکن کچھ سیکھے نہیں، محنت نہ کرے اور اپنے فیصلے نہ بدلے، تو صرف الفاظ اس کی زندگی نہیں بدلیں گے۔ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سوچ فیصلے بدلتی ہے۔ فیصلے عادتیں بدلتے ہیں، اور عادتیں نتائج بدل دیتی ہیں۔ اب ذرا اپنے دن پر نظر ڈالیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ کا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں، آج ایک نیا دن ہے، میں کچھ بہتر کروں گا؟ یا پھر آج بھی وہی مسئلے ہیں؟ یہ معمولی سا فرق آنے والے کئی سالوں کا فرق بن سکتا ہے۔ اور اب ایک دلچسپ سوال، اگر خیالات اتنے طاقتور ہیں تو پھر منفی خیالات آتے کیوں ہیں؟ اور کیا انہیں مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ منفی خیالات آنا انسان ہونے کا حصہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کامیاب لوگ ہر خیال پر یقین نہیں کرتے۔ وہ اپنے ذہن کے ہر جملے کو سچ نہیں مان لیتے۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا خوف بول رہا ہے؟ یہ ایک سوال انسان کی پوری سوچ بدل سکتا ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم ایک ایسی روزمرہ مشق سیکھیں گے جو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو منفی سوچ سے مثبت اور تعمیری سوچ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یقین کریں، اگر آپ نے اسے مسلسل چند ہفتے اپنایا تو آپ اپنے فیصلوں، روی اور زندگی میں واضح فرق محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کی سوچ اس کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے، لیکن اب ایک ایسا سوال، اگر سوچ بدلنا اتنا آسان ہے تو پھر زیادہ تر لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ ذرا غور کریں، کبھی اپنے فیصلہ کیا ہوگا کہ کل سے جلدی اٹھوں گا، لیکن اگلی صبح الارم بند کر کے دوبارہ سو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا آپ میں صلاحیت نہیں تھی؟ نہیں، اصل مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ عادت کا تھا۔ عادت ایک ایسی طاقت ہے جو خاموشی سے ہماری زندگی چلاتی ہے، اور ہر عادت کسی نہ کسی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے ایک خیال آتا ہے، پھر وہ خیال ایک عمل بنتا ہے، وہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے، اور پھر وہی عمل آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو صرف بڑے فیصلے کافی نہیں، روزانہ کے چھوٹے فیصلے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں۔ 2 طالب علم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلا طالب علم روز صرف 30 منٹ مستقل پڑھتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے، جب موڈ ہوگا تب پڑھوں گا۔ 1 مہینے بعد پہلا طالب علم زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے، دوسرا اب بھی دباؤ میں ہوتا ہے۔ فرق ذہانت میں نہیں تھا، فرق نظم و ضبط میں تھا، اور نظم و ضبط ہمیشہ ایک واضح سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، آپ آج جو کام بار بار کر رہے ہیں
کیا وہ آپ کو اس زندگی کے قریب لے جا رہا ہے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ آج ہی ایک نئی عادت شروع کر سکتے ہیں، صرف 5 منٹ کی، کیونکہ بڑی تبدیلی اکثر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرناک غلط فہمی بھی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کبھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کامیاب لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ خوف کے باوجود صحیح عمل کرتے ہیں، اور یہی عمل ان کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتماد کامیابی سے پیدا نہیں ہوتا، اعتماد مسلسل صحیح عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اب ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ اگر آپ اپنی اندرونی گفتگو بدل دیں تو کیا آپ کی بیرونی دنیا بھی بدل سکتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی راز پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ جملے جو آپ ہر روز اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ اور یقین مانیں، یہ حصہ پوری ویڈیو کا سب سے زیادہ آنکھیں کھول دینے والا حصہ ہوگا۔ جاری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، 2 لوگ ایک ہی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ایک ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا فرق قسمت میں تھا، یا فرق اس کہانی میں تھا جو دونوں اپنے ذہن میں خود کو سنا رہے تھے؟ ذرا ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوجوان کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن پہلے ہی سال اسے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اب 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، وہ خود سے کہے، میں ناکام انسان ہوں، شاید یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اگر وہ اس سوچ پر یقین کر لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا راستہ، وہ خود سے کہے، میں ناکام نہیں ہوا بلکہ مجھے ایک سبق ملا ہے، اب میں پہلے سے بہتر فیصلہ کروں گا۔ دیکھنے میں صرف ایک جملہ بدلا ہے، لیکن حقیقت میں مستقبل بدل گیا ہے۔ یہاں ایک اہم اصول یاد رکھیں، واقعات ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن ان واقعات کی تشریح ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، اور اکثر ہماری زندگی کا معیار انہی تشریحات سے بنتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت کو یاد کریں۔ کیا آج بھی آپ اسے صرف نقصان سمجھتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ اسی مشکل نے آپ کو کچھ ایسا سکھایا ہو جو آسان حالات کبھی نہ سکھا سکتے۔ یہی سوچ انسان کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن صرف سوچ کافی نہیں، سوچ کو روزانہ کے عمل میں بدلنا ضروری ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 سوال خود سے پوچھیں۔ آج میں نے کون سی منفی سوچ کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا؟ اگر دوبارہ یہی صورتحال آئے تو میں بہتر کیا سوچ سکتا ہوں؟ کل میں ایک ایسا کون سا عمل کروں گا جو مجھے اپنے مقصد کے قریب لے جائے؟ یہ 3 سوال آہستہ آہستہ آپ کی سوچ، فیصلوں اور عادتوں میں تبدیلی لانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ابھی ایک اور راز باقی ہے۔ اگر انسان اپنی سوچ بدل بھی لے تو کیا وہ پرانی عادتوں سے آزاد ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہر شخص واقعی اپنی شخصیت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ذہن کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ وہ آواز اب سے کیا کہتی ہے؟ میں نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے جملے آتے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ تقریباً ہر انسان کے ذہن میں ایسی آواز موجود ہوتی ہے، لیکن اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس آواز کے غلام بن جاتے ہیں یا اس کے مالک؟ زیادہ تر لوگ اپنی اندرونی گفتگو پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ جو کچھ اپنے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ اسے اپنی حقیقت مان لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوجوان ہر روز اپنے آپ سے کہتا ہے، میں لوگوں کے سامنے اچھا نہیں بول سکتا،
شروع میں یہ صرف ایک خیال ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے بچنے لگتا ہے۔ ہر بار بچنے سے اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ کچھ سال بعد وہ کہتا ہے، دیکھا، میں واقعی اچھا مقرر نہیں ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے خوف کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا۔ اب ایک دوسرا منظر دیکھیں۔ ایک لڑکی ہر بار غلطی کرنے کے بعد خود کو برا بھلا کہنے کے بجائے صرف اتنا کہتی ہے، میں ابھی سیکھ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جملہ اسے رکنے کے بجائے دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور یہی ہمت وقت کے ساتھ مہارت میں بدل جاتی ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیا صرف مثبت سوچ لینا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر سوچ کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ صرف ایک خواہش بن کر رہ جاتی ہے، لیکن جب واضح سوچ، مسلسل عمل اور صبر ایک ساتھ مل جائیں تو تبدیلی تقریباً ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک نئی مشق شروع کریں۔ ہر صبح خود سے 3 سوال پوچھیں۔ آج میں کس ایک کام میں بہتری لاؤں گا؟ آج میں کس خوف کا سامنا کروں گا؟ آج میں اپنے مستقبل کے لیے ایک چھوٹا سا قدم کون سا اٹھاؤں گا؟ یہ سوال آپ کے دماغ کو مسائل تلاش کرنے کے بجائے حل تلاش کرنے کی عادت دیں گے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا مستقبل ایک دن میں نہیں بنتا، وہ ہر روز کیے گئے چھوٹے فیصلوں سے بنتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، اگر ایک ہی سوچ روزانہ دہرائی جائے اور اس کے مطابق روزانہ عمل بھی کیا جائے تو 1 سال بعد انسان کہاں پہنچ سکتا ہے؟ شاید اس سے کہیں آگے، جہاں وہ آج خود کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی سب سے اہم راز باقی ہے۔ ایسا کون سا مقصد ہونا چاہیے جو انسان کو ہر مشکل، ہر ناکامی اور ہر خوف کے باوجود آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم مقصد کی طاقت کو سمجھیں گے، اور اب جانیں گے کہ کیوں کچھ لوگ سالوں کی ناکامی کے باوجود نہیں رکتے، جبکہ کچھ لوگ پہلی ہی مشکل پر ہار مان لیتے ہیں۔ یقین کریں، یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان لکھی جانے والی کہانی کو بدل دیتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ذہن کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ وہ آواز اب سے کیا کہتی ہے؟ میں نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے جملے آتے ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ تقریباً ہر انسان کے ذہن میں ایسی آواز موجود ہوتی ہے، لیکن اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا آپ اس آواز کے غلام بن جاتے ہیں یا اس کے مالک؟ زیادہ تر لوگ اپنی اندرونی گفتگو پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ جو کچھ اپنے بارے میں بار بار سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ اسے اپنی حقیقت مان لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوجوان ہر روز اپنے آپ سے کہتا ہے، میں لوگوں کے سامنے اچھا نہیں بول سکتا۔ شروع میں یہ صرف ایک خیال ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے بولنے سے بچنے لگتا ہے۔ ہر بار بچنے سے اس کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ کچھ سال بعد وہ کہتا ہے، دیکھا، میں واقعی اچھا مقرر نہیں ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے خوف کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا۔ اب ایک دوسرا منظر دیکھیں۔ ایک لڑکی ہر بار غلطی کرنے کے بعد خود کو برا بھلا کہنے کے بجائے صرف اتنا کہتی ہے، میں ابھی سیکھ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جملہ اسے رکنے کے بجائے دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور یہی ہمت وقت کے ساتھ مہارت میں بدل جاتی ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیا صرف مثبت سوچ لینا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر سوچ کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ صرف ایک خواہش بن کر رہ جاتی ہے، لیکن جب واضح سوچ، مسلسل عمل اور صبر ایک ساتھ مل جائیں تو تبدیلی تقریباً ناگزیر ہو جاتی ہے۔
اس لیے آج سے ایک نئی مشق شروع کریں۔ ہر صبح خود سے 3 سوال پوچھیں۔ آج میں کس ایک کام میں بہتری لاؤں گا؟ آج میں کس خوف کا سامنا کروں گا؟ آج میں اپنے مستقبل کے لیے ایک چھوٹا سا قدم کون سا اٹھاؤں گا؟ یہ سوال آپ کے دماغ کو مسائل تلاش کرنے کے بجائے حل تلاش کرنے کی عادت دیں گے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا مستقبل ایک دن میں نہیں بنتا، وہ ہر روز کیے گئے چھوٹے فیصلوں سے بنتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، اگر ایک ہی سوچ روزانہ دہرائی جائے اور اس کے مطابق روزانہ عمل بھی کیا جائے تو 1 سال بعد انسان کہاں پہنچ سکتا ہے؟ شاید اس سے کہیں آگے، جہاں وہ آج خود کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی سب سے اہم راز باقی ہے۔ ایسا کون سا مقصد ہونا چاہیے جو انسان کو ہر مشکل، ہر ناکامی اور ہر خوف کے باوجود آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم مقصد کی طاقت کو سمجھیں گے اور اب جانیں گے کہ کیوں کچھ لوگ سالوں کی ناکامی کے باوجود نہیں رکتے، جبکہ کچھ لوگ پہلی ہی مشکل پر ہار مان لیتے ہیں۔ یقین کریں، یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان لکھی جانے والی کہانی کو بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی پورے جوش کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھک چکے ہوتے ہیں۔ فرق توانائی میں نہیں، فرق مقصد میں ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس زندگی کا واضح مقصد ہو، وہ مشکلات کو راستے کی دیوار نہیں بلکہ سیڑھی سمجھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس مقصد نہ ہو، وہ چھوٹی سی رکاوٹ کو بھی اپنی منزل کا اختتام سمجھ لیتا ہے۔ ذرا ایک تیر انداز کا تصور کریں، اگر اس کے سامنے نشانہ ہی نہ ہو تو چاہے وہ 1000 تیر چلا دے، وہ کبھی صحیح جگہ نہیں لگیں گے۔ بالکل یہی اصول زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس واضح مقصد نہیں تو آپ بہت مصروف تو رہ سکتے ہیں، لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر آج آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ 5 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس واضح جواب ہے یا صرف ایک دھندلا سا خواب؟ یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ خواب صرف خواہش ہوتا ہے، جبکہ مقصد منصوبے اور عمل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، زندگی میں ایسے دن ضرور آئیں گے جب آپ کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں کرے گا۔ انہی دنوں میں کامیاب اور عام انسان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ عام انسان کہتا ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ کامیاب انسان کہتا ہے، میرا مقصد میرے موڈ سے بڑا ہے۔ یہی ایک سوچ اسے مسلسل آگے بڑھاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کامیابی کسی ایک بڑے فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ سینکڑوں چھوٹے فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ روز کرتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا آپ روز کچھ نیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا آج کل سے بہتر ہے؟ کیا آپ اپنے مقصد کے لیے روز کم از کم ایک قدم اٹھاتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید آپ کی رفتار سست ہو، لیکن آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اور اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی آغاز کرنے کا بہترین دن ہے، کیونکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اب ایک راز، زیادہ تر لوگ کامیابی چاہتے ہیں، لیکن وہ اس شخصیت کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کامیابی کی مستحق ہوتی ہے۔ اصل کامیابی پہلے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر باہر نظر آتی ہے۔ اسی لیے اپنی شخصیت پر کام کرنا کسی بھی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ اور اب ایک ایسا سوال، جب انسان کا مقصد واضح ہو جائے تو پھر وہ ذہنی سکون کیسے حاصل کرے؟ کیا مسلسل کامیابی کی دوڑ میں سکون ممکن ہے؟ اسکون اور کامیابی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب تک ہم نے سوچ، عادت، کردار اور مقصد کی بات کی، لیکن اب ہم اس سوال پر آتے ہیں، آخر وہ کون سی خوبی ہے جو انسان کو ہر طوفان میں مضبوط رکھتی ہے؟
اس کا جواب ہے اندرونی سکون۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی صرف اس سکون کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دو لوگ ایک ہی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، دونوں کا کاروبار نقصان میں ہے، دونوں پر مالی دباؤ ہے، لیکن ایک شخص گھبرا جاتا ہے، ہر فیصلے میں جلدی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے اور غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا گہرا سانس لیتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پرسکون ذہن سے اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ چند مہینوں بعد اکثر دوسرا شخص بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پرسکون ذہن واضح فیصلے کرتا ہے اور بے چین ذہن اکثر وقتی جذبات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ ایک خاموش طاقت۔ آپ کی اصل طاقت اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب سب کچھ آپ کے حق میں ہو۔ آپ کی اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب حالات آپ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی آپ اپنے اصول، اپنے مقصد اور اپنے کردار پر قائم رہیں۔ اسی لمحے ایک عام انسان غیر معمولی انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ کامیابی کی نئی تعریف۔ اکثر لوگ کامیابی کو صرف پیسے، گاڑی، گھر یا شہرت سے جوڑتے ہیں، لیکن ذرا خود سے پوچھیں، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو مگر وہ ہر رات بے چینی کے ساتھ سوئے، کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ حقیقی کامیابی وہ ہے جہاں آپ کے پاس ترقی بھی ہو اور سکون بھی، جہاں خواب بھی ہوں اور شکر گزاری بھی، جہاں محنت بھی ہو اور اچھا کردار بھی۔ آج سے اپنی زندگی کیسے بدلیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد اب صرف یہ 5 عادتیں اپنائیں۔ پہلی عادت، ہر صبح 5 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے دن کا مقصد طے کریں۔ دوسری عادت، اپنے ذہن میں آنے والے ہر منفی خیال پر فوراً یقین نہ کریں۔ پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا خوف؟ تیسری عادت، روز کم از کم ایک ایسا کام کریں جو آپ کو اپنے بڑے مقصد کے قریب لے جائے۔ چوتھی عادت، دن کے اختتام پر اپنی 3 کامیابیاں لکھیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ پانچویں عادت، ہر روز کسی نہ کسی چیز پر شکر ادا کریں۔ شکر گزاری انسان کی توجہ کمیوں سے ہٹا کر نعمتوں پر لے آتی ہے۔ آخری پیغام، شاید آج آپ کی زندگی ویسی نہ ہو جیسی آپ چاہتے ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ قسمت نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ شاید آپ کئی بار ناکام ہوئے ہوں، لیکن یاد رکھیں، آپ اپنا ماضی نہیں بدل سکتے، مگر آپ آج اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اور جب سوچ بدلتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، جب فیصلے بدلتے ہیں تو عادتیں بدلتی ہیں، اور جب عادتیں بدلتی ہیں تو وقت کے ساتھ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ روز صرف 1% بھی بہتر بننے کی کوشش کریں تو 1 سال بعد آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو آج ہے۔ طاقتور اختتام۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئینے کے سامنے جا کر صرف ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا میری آج کی سوچ مجھے اس زندگی کی طرف لے جا رہی ہے جس کا میں خواب دیکھتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اسی راستے پر ثابت قدم رہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں، آپ کی نئی زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جس دن آپ اپنی سوچ کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سا بھی مثبت اثر ڈالا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئر کسی ایسے شخص کی زندگی بدل دے جو اس وقت امید کی تلاش میں ہے۔